يطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صلوات. سورہ مبارکہ صافات آیت نمبر 4. محفل کا عنوان آیات شعبانیہ اور آیت ہے حسن اور زیبائی کی. کوئی کام بغیر زینت کے کیا جائے تو وہ کام نامراد رہتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں ایکو بند کر دو تاکہ میری آواز دگنی نہ ہو، ایک ہی آواز ہے. کوئی کام بھی جو بغیر اہتمام کے کیا جائے، جو بغیر انتظام کے کیا جائے، جو بغیر سلیقے کے کیا جائے، جو بے ڈھنگا کیا جائے، جو بے تکا کیا جائے، وہ کام مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا. کام مطلوب اور مقصود اگر ہے تو پھر اسے سجانا پڑے گا، پھر اسے سنوارنا پڑے گا، پھر اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا. آپ اسی محفل کو لے لیجئے، اگر یہ محفل مقصود ہے اور ہے اسی لیے یہ روشنیاں سجائی گئی ہیں، ممبر بہت اچھا سجایا گیا ہے، مائک اور ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا لگوایا گیا ہے، اور ریکارڈ کے لیے اہتمام ہے، فرش ہے، آپ سب کو آگاہ کیا گیا، تب جا کے محفل شروع ہوئی. یعنی محفل کے شروع ہونے سے پہلے یہ سارے انتظام اور اہتمام کیے گئے. فرض کریں کہ مائک میں طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں، مثلا ممبر چوں چوں بول رہا ہو، ہل رہا ہو، مجھے اس پہ بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہو، مثلا راہ و رستے اچھے نہ ہو، تو کہا جائے گا کہ جی بس مولانا نے مرکز نے پروگرام کیا، مگر اگر سجاتے تو بہتر تھا، اور اگر کرنا تھا تو پھر سجا کے کرتے. مصیبت کیا آئی تھی، ضرورت کیا پڑی تھی یہ پروگرام کرنے کی. تو اہتمام کرنا ہوگا، انتظام کرنا ہوگا، اور ہر بامقصد کام بغیر انتظام کے نہیں ہوتا، اور انتظام بتاتا ہے کہ مقصد کتنا بڑا ہے، مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے. جتنا اہتمام اور انتظام ہوگا اتنا ہی مقصود اور مطلوب کی طرف توجہ بڑھے گی. اب میں یہاں ایک لفظ اور ذرا کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے اور اہتمام سے بولوں کہ آپ جب کسی چیز میں اہتمام بڑھاتے ہیں، ہم جب کسی چیز کا انتظام بہتر کرتے ہیں تو وہ چیز جالب اور جاذب ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کر رہی ہوتی ہے، جلب کر رہی ہوتی ہے، اور لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. توجہ چاہوں گا، جب ہمارے ہر کام میں قاعدہ قانون یہ ہے تو بتائیے یہ فطرت کے مطابق ہے یا یہ علاقائی مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ فطرت کے مطابق ہے. اگر یہ مسئلہ فطرت کے مطابق ہے تو فطرت کے خالق نے بھی یہی فارمولہ اپنایا ہے کہ جو اس کے نزدیک مطلوب اور مقصود ہوا کرتے ہیں انہیں بغیر انتظام کے نہیں بھیجتا، انہیں بغیر اہتمام کے نہیں بھیجتا، ان کے لیے اہتمام کرتا ہے، ان کے لیے انتظام کرتا ہے، ان کی آنے سے پہلے سجاوٹوں کو، حسن اور زیبائی کو عام کرتا ہے. معلوم ہونے لگتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، احساس بڑھاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں، جس مصطفیٰ کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے پہلے بھیجا کیوں نہیں؟ بھائی توجہ بڑھائیں گے اپنی. جس سرکار کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. یعنی یہ اس وقت بھی تھے نا. تو جنہیں اس وقت میں بنایا، جنہیں سب سے پہلے بنایا، انہیں سب سے پہلے بھیجا کیوں نہیں؟ انہیں سب سے پہلے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ہے مطلوب، وہ ہے مقصود، اور جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ بغیر انتظام کے نہیں آتا. اور اس مطلوب اور مقصود کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جو انتظام کیا ہے وہ ایک طرح کا نہیں کیا. آپ اسی محفل کی کچھ دیر کے لیے مثال ذہن میں ہی بٹھائے رکھیں کہ ایک طرح کا انتظام نہیں ہوگا. بجلی کا معاملات علیحدہ ہوں گے، آواز کے معاملات علیحدہ ہوں گے، مومنین کے بیٹھنے کے انتظامات علیحدہ ہوں گے، نیاز نظر کے معاملات علیحدہ ہوں گے. ایسا ہی ہے،
یعنی مختلف شعبے ہوں گے، مختلف پہلو ہوں گے، مختلف زاویے ہوں گے۔ جب اللہ نے سرکار دو جہاں کو بھیجنا چاہا، بنایا اس لیے کہ وہ بھیجے، تو اب بھیجنے کے لیے اس نے انتظامات کیے۔ ایک انتظام کا طریقہ یہ تھا کہ جسے بھیج رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے سمجھدانی تو بہتر ہو، فہم و فراست تو اتنا ہو، شعور تو اتنا بلند ہو کہ لوگ میرے مطلوب کو اور مقصود کو سمجھ پائیں۔ لہذا سمجھ کو اونچا کرنے کے لیے، بصیرت کو اور ذہنی کیفیت کو اونچا کرنے کے لیے اس نے 1,23,999 پیغمبر بھیجے۔ یہ انبیاء کرام نہیں آ رہے تھے، مصطفیٰ سمجھانے کی تمہید آ رہی۔ یہ نبی مکرم کو سمجھانے کا اہتمام ہو رہا تھا کہ شعور تو بلند کرو، جس مصطفیٰ کو میں بھیجنا چاہتا ہوں اس کے پہلے شاگرد کا نام علی ہے، اس معیار کا استاد ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی اسے بلند صلوات ہدیہ کر لیں نبی اللہم صلی علی۔ لہذا ایسے اتنے طویل مدتوں تک انبیاء کرام کا آنے کا سلسلہ رہا۔ پھر وہ بھیجنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو مصطفیٰ کو خلق اس لیے کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو وہ پہچانوانا چاہتا ہے تو کوئی ہوگا تو پہچانا جائے گا نا، لہذا مخلوق کو خلق کرنا شروع کیا، اور پھر سرکار کے صدقے میں اللہ نے زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، چاند سورج کو خلق کیا، اور دریاؤں کی سبیلیں لگائیں۔ اس محفل میں بھی اگر ایسا ہی ہو جائے کہ شامیانہ اور چھت لگائی جائے، فرش بچھایا جائے، سبیل لگائی جائے، روشنیاں لگائی جائیں، اور پھر آنے والوں کے لیے اہتمام کیا جائے۔ پروردگار عالم نے نبی کے آنے سے پہلے نبی کی خاطر سب کچھ بنایا، اور جس کی خاطر اللہ نے سب کچھ بنایا وہ پہلے بنے، اور پھر وہ آئے گا اب کہ جب سب آنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب سرکار آ رہے ہیں، آپ آئے، حضرت آمنہ کی گود میں آئے، توجہ ہے حضرات کی، سرکار آئے، حضرت آمنہ کی آغوش میں آئے، حضرت ابو طالب نے پالا، نام بھی دادا نے اور چاچا نے رکھا، اور نام بھی ایسا رکھا کہ جس نام پر اللہ قرآن میں سورہ نازل کر دے۔ نام رکھ رہے ہیں ابو طالب، آیت نازل کر رہا ہے اللہ۔ اتنی ذہنی ہم آہنگی ہو تو اسی کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور جس انداز سے سرکار دو جہاں کی آمد ہوئی، اور پھر آپ 63 برس کی زندگی، توجہ ہے، 63 برس کی زندگی گزار کر سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کا مزار مقدس مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ وہ سبز گنبد جو ترک حکومت نے بنایا تھا وہ آج سارے مسلمانوں کے ذہنوں پر حاکم ہے، اور ہم وہاں رخ کر کے روزانہ بعد از عبادت خدا، اللہ کی عبادت کے بعد اس طرف رخ کر کے سلام درود بھیجتے ہیں۔ وہ آئے چلے گئے، تو جن کی وجہ سے سب کچھ بنا تھا وہ تو چلے گئے، تو یہ سب چیزیں باقی کیوں ہیں؟ بھائی توجہ چاہوں گا، یہ محفل ختم ہو جائے گی تو روشنیاں بجھا دی جائیں گی، ممبر اپنی جگہ رکھ دیا جائے گا، مائک والا سب چیزیں اٹھا کر لے جائے گا، فرش لپیٹ دیا جائے گا، اس لیے کہ مجلس ہو گئی۔ سرکار آئے اور چلے گئے تو پھر آسمان تو ان کی وجہ سے بنا تھا، یہ گرا کیوں نہیں؟ زمین ان کی وجہ سے بچھی تھی تو یہ لپٹی کیوں نہیں؟ چاند سورج ان کی وجہ سے بنا تھا تو یہ گل کیوں نہیں ہوئے؟ سبیلیں دریاؤں اور سمندروں کی اللہ نے ان کی وجہ سے لگائی تھی تو یہ خشک کیوں نہیں ہوئی؟ ان سب چیزوں کا تر و تازہ رہنا بتاتا ہے مصطفیٰ گئے نہیں۔ مصطفیٰ گئے نہیں ہیں، ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور لمبی طویل علمی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، یہی میں اپنے مفہوم کو ایک نتیجہ دوں۔ شاعر کہتا ہے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا اگر فضائل سننا چاہ رہے ہیں۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ ماشاءاللہ شعر آپ سن رہے ہیں، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے، بھائی توجہ چاہوں گا، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔
صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. دوبارہ توجہ کر لیا آپ نے. اب اہتمام، یہ میرا پہلا مقدمہ آج کی گفتگو کا، ایک منزل تک پہنچا. اچھا، مجلس میں خواتین بھی ہیں، محفل میں خواتین بھی ہیں. ان کے ساتھ ان کو دو عبادتوں کا موقع ملتا ہے، ایک اہل بیت کے فضائل سننے کا، ایک بچوں کو بہلانے کا. تو یہ تو مرد حضرات تو ان کی گود میں دے کر آ گئے، تو اور پھر کہہ رہے ہیں کہ شور ہو رہا ہے. بھئی آپ اپنے پاس رکھتے اور شور نہ ہوتا تو پھر کمال تھا. البتہ جو بچے بڑے سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی تعریف کے قابل ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی وہیں چلے جائیں. تو ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پہ. کوئی کام بغیر اہتمام کے ہوگا تو وہ کام مطلوب اور مقصود نہیں ہے. جو چیز پہلے سے ہی سجی ہوئی ہو اسے سجانے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی جنت سجی ہوئی ہے یا نہیں؟ جنت کہتے کیسے ہیں؟ جنت تو وہ ہے ہی سجاوٹ کا نام، خوبصورتی کا نام، خوش آب و ہوا کا نام، خوش منظروں کا نام. جنت، بھئی وہ جگہ دیکھی ہم نے، وہ جنت نظیر ہے، یعنی جنت جیسی ہے. تو جنت پہلی سجی ہوئی ہے. لیکن کون آ رہا ہے جس کے آنے پہ اللہ نے جنت کو سجنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ اکبر. بھئی دوزخ کا کام جلانا ہے. دوزخ کا دوسرا نام آگ ہے. دوزخ کا وجود ہی آتش اور سوزش اور جلانا ہے. یہ کون آ رہا ہے جس کے آنے پہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جا؟ حور کہتے ہی اسے ہیں. حور تو استعارہ ہے حسن و زیبائی کا. حور صفت، حور نظیر، حور مثال، حور مثیل، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. حور یعنی عنوان حسن. اگر حوروں کو حکم دیا جا رہا ہو کہ تم اپنے آپ کو سجاؤ، اپنا حسن بڑھاؤ، اپنی خوبصورتی بڑھاؤ، اس لیے کہ کوئی آ رہا ہے، اور اگر اعلان کر دیا گیا ہو کہ جتنے بھی دنیا میں گنہگار ہیں، جتنے بھی دنیا میں خطا کار ہیں، وہ ذرا آمادہ ہو جائیں، ہم بخشنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ کوئی آ رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ کون آ رہا تھا جس کے لیے اتنا اہتمام ہے؟ یہ جس کے لیے اتنا اہتمام ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. دیکھیے اس پورے گھرانے کو اللہ نے، میرے سنی شیعہ بھائیوں، میرے عزیزوں، اس محفل آیات شعبانیہ میں آنے والے تمام گجرانوالہ اور گجرانوالہ کے مختلف علاقوں سے تشریف فرما مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کا کام ہے، اور جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کو سجتا ہے. اللہ نے جنہیں سجا کر بھیجا ہے وہ یہ گھرانہ ہے، اور انہیں سجانے کے لیے اس نے علیحدہ علیحدہ انتظام کیے ہیں. جب نبی کو سجایا تو ایک عنوان دیا، سیدہ کو سجایا تو ایک عنوان دیا. ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی، اللہ نے آپ کو دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. اللہ نے آپ کو دو چیزوں سے سجایا ہے، خوبصورت بنایا ہے. آپ کی خوبصورتیوں میں دو چیزیں ہیں. ایک خوبصورتی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ دنیا میں زاہد ہیں. ساری دنیا بھی علی کے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے تو علی کی جوتیوں کی قیمت زیادہ ہے. جو دنیا کا محتاج نہ ہو، جو دنیا کا پابند نہ ہو، جو دنیا کے پیچھے نہ چلتا ہو، جو دنیا کو 3 طلاقیں دینے کے بعد یہ کہتا ہو کہ تیرے پاس لا رجعت فیہ، اب تیرے پاس حق رجوع نہیں ہے، تو اب رجوع کرنے کے قابل نہیں ہے، میں نے تجھے طلاق ثلاث دے دی ہے، اب تو اس قابل نہیں ہے کہ مجھ سے رجوع کر سکے. اچھا اب بات آ گئی ہے تو ان بچوں جوانوں کے لیے ذرا سا کہہ دوں کہ طلاق مولا علی دے رہے ہیں دنیا کو، تو طلاق کا تعلق تصور یہ آتا ہے کہ پہلے نکاح ہوا ہوگا. بھئی تھوڑی گردن ہلا دینا اگر کوئی بات ایسی لگے کہ اچھی بات ہے اور نئی بات ہے.
طلاق کا جب تصور آتا ہے ذہن میں تو یہ خیال آئے گا کہ صاحب پہلے کوئی نکاح ہوا ہوگا، اب نکاح کے بعد ہی طلاق کا، جس کا نکاح ہی نہیں ہوا اس کی طلاق کی کیا بات ہے جی. تو یہ ایک خیال ہے ذہن میں، ایک سوال ہے کہ امیر المومنین کے باب میں کہ کیا دنیا کے ساتھ مولا علی کا وہ تعلق ہے کہ پہلے تعلق ہے اور پھر علی اس تعلق کو توڑ رہے ہیں. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ہم مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں تخصصاً خارج ہونا، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں تخصیصاً خارج ہونا. ایک استثناء منقطع ہے اور ایک استثناء منفصل ہے. جی ہم جو تخصصاً خارج ہونے کی بات کرتے ہیں، جو پہلے داخل ہی نہ ہو اسے بھی خارج کیا جاتا ہے. جیسے فرض کریں کہا جائے کہ جاء القوم الا حمارا، ساری قوم آئی گدھا نہیں آیا، تو گدھا پہلے قوم میں شامل کب تھا؟ تو اسے کہیں گے تخصصاً قوم سے خارج، وہ قوم میں ہے ہی نہیں، پہلے سے تھا ہی نہیں، اور جو پہلے سے تھا ہی نہیں اسے باہر رکھا. اور ایک مرتبہ کہا جاتا ہے جاء القوم الا زیدہ، قوم آئی زید نہیں آیا، یعنی اب یہ جو پہلے سے قوم میں شامل تھا وہ نہیں آیا، تو جو شامل تھا اسے باہر نکالیں، اسے کہتے ہیں تخصیصاً خارج کرنا. اور جو شامل تھا ہی نہیں اسے باہر نکالا جائے تو اسے کہا جائے. تھک تو نہیں رہے بھائی؟ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا، بات اگر جا رہی ہو تو. ایک نفسیاتی مسئلہ ہے بھائی، کلاس میں بھی معلمین ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، جب شاگرد ذرا تھوڑا بہت تو آپ کا ممنون ہوں، شخصیات تشریف فرما ہے، اور خاص طور پر اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف فرما احباب، تو تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ سے. تو تخصصاً خارج کر دیا اسے جو قوم میں تھا ہی نہیں، اور تخصیصاً خارج کر دیا اسے جو قوم میں تھا اور اسے نکال دیا. علی بن ابی طالب کی زندگی میں دنیا تخصصاً خارج ہے، یعنی پہلے علی کی زندگی میں تھی ہی نہیں، اور جو تھی ہی نہیں اسے علی نے اتنا دور کر دیا کہ اب میری طرف دیکھنا بھی نہیں. میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، خبردار میری طرف دیکھنا بھی نہیں. اچھا، طلاق اور نکاح کا جو تعلق ہے وہ 2 جنسوں میں ہوتا ہے، 2 جنسوں میں ہوتا ہے، یعنی نر اور مادہ، مرد اور عورت. اور آپ مثالیں لیتے چلے جائیے. تو یہ مولا کائنات طلاق دے رہے ہیں دنیا کو، تو دنیا ہے مؤنث. دنیا، مولا علی کا نام ہے علی، علی کی ضد ہے دنی، علی کی ضد ہے دنی. علی مذکر ہے، علی کی مؤنث ہے علیا، اور علی کی ضد ہے دنی، تو دنی کی مؤنث ہے دنیا. تو اب علی نے دنیا کو طلاق دی ہے. بھائی آپ سب مجلس محفل کے اندر جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، علی بن ابی طالب سے زیادہ دنیا کا چہرہ کسی نے نہیں دکھایا. ہم سب محفل میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، ہم اس لیے محفل میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں اس لیے کہ علی نے دنیا کا نام جوتی رکھا ہے. علی کے نزدیک دنیا جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر جب ہم محفل میں آتے ہیں تو اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. کوئی 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کے آیا ہوگا، کوئی 1000 ایکڑ کا زمیندار ہوگا، کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا، لیکن جیسے ہی محفل ذکر حسین میں آیا سب حسین کے فقیر ہیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ممنون احسان ہوں اپنی قوم کے جوانوں کا، خاص طور پر محفل میں تشریف جوانوں کا، بچیوں کا، جوان بچیوں کا، جوان بچوں کا. خاص طور پر میں آپ سب سے، خاص طور پہ جوانوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ علی والے جوان مشق کریں دنیا کو نظر انداز کرنے کی، پیسے کو اگنور کرنے کی مشق کریں. حلال پیسے کی بات کر رہا ہوں، حرام پیسے کو تو ویسے ہی دور رکھنا ہے، حرام پیسے کو تو ویسے ہی قریب نہیں آنے دینا. حلال پیسہ بھی اگر ہے نا، پیسہ آ رہا ہو تو اس کی خاطر لالچ کرنا، اس کی خاطر اس پر راغب ہونا،
اس پر میں اردو کے محاورے میں کو رال ٹپکانا، یہ علی والوں کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو پیسہ آ جائے ٹھیک ہے، آ جائے۔ جس کے ساتھ آپ کا دل نہیں ہوتا اس کو آپ کیسے بولتے ہیں؟ آنا چاہ رہا، آ جاؤ، آ گیا تو بلا لو۔ اسی انداز سے اگر دنیا اور پیسے کے بارے میں رویہ رکھا جائے تو میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے ضمانت دے سکتا ہوں، ہلکی پھلکی مشق خود بھی کرتا ہوں، آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں جتنا دنیا کو نظر انداز کریں گے اتنا ہی یہ پیروں میں آ کے لپٹے گی۔ دنیا انہی کے پاس زیادہ آتی ہے جو دنیا کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بس اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے کہ ہم دنیا کے نہ ہو جائیں۔ دنیا ہماری ہوتی رہے گی، اس کا کام ہی ہمارا بننا ہے۔ اب مولا علی کے بارے میں سنیں، مولا نبی فرما رہے ہیں زینک اللہ بالزہد فی الدنیا، یا علی اللہ نے تمہیں دنیا میں زاہد بنا کر سجا کر بھیجا ہے۔ تمہاری زینت ہی یہ ہے کہ تم دنیا میں زاہد بنا کر بھیجے گئے ہو۔ یہ زہد میں اجازت دیجئے، میرا کام ہے تھوڑا بہت جوانوں کو واعظ بھی کروں، نصیحت بھی کروں۔ زہد کہتے کسے ہیں؟ یہ آسائشیں، آرام، یہ چین، یہ اچھے بستر، یہ اچھے گھر، اچھی گاڑیاں کیا کافروں کے لیے اللہ نے بنائی؟ یہ تو مومنوں کے لیے بنائی۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں زاہد ہو جاؤ، ان سے استفادہ نہیں کرو۔ ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ مومن کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے سید علی قاضی طباطبائی، ایک عارف باللہ، ایک اللہ کا ولی، عالم دین، صاحب کرامت، عالم دین۔ ان کی خدمت میں ایک ان کا مرید پہنچا اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ سید علی قاضی سے کہتا ہے مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ سید علی قاضی طباطبائی نے فرمایا کہ میں کچھ دیر کے بعد یہ جواب دے پاؤں گا کہ تمہیں اپنا شاگرد بناؤں بھی یا نہیں۔ کہنے استاد آپ کو اختیار ہے۔ یہ جو آیا تھا درویش تھا، مرید تھا، کشکول گلے میں لٹکا کے آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گفتگو کے دوران سید علی قاضی نے کہا کہ وقت نزدیک ہے، میرا ایک خاص موقع اور وقت ہے کہ جو میں مولا علی کو سلام کرنے جاتا ہوں، روزانہ ایک وقت پہ جاتا ہوں سلام کرنے، وہ وقت میرا ہونے کو ہے، تو میں مولا کو سلام کرنے نجف جا رہا ہوں۔ تو کہا حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ کہا بسم اللہ۔ آدھے رستے میں پہنچ کر اس درویش کو خیال آیا کہ اس نے اپنا کشکول سید کے گھر چھوڑ دیا ہے، توجہ چاہوں گا۔ اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ زہد کسے کہتے ہیں، توجہ، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ زہد کسے کہتے ہیں، اور اسی کے درمیان اسے خیال آیا کہ اس نے اپنا کشکول سید کے گھر چھوڑ دیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میرا کشکول وہاں رہ گیا ہے، وہ میں جا کے لے آؤں؟ تو سید علی قاضی نے کہا کہ ہم جائیں گے، سلام کریں گے، واپس آئیں گے، کشکول کہیں نہیں جاتا، وہ وہیں رہے گا، کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ تو کہنے لگا نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ تو سید علی قاضی نے فرمایا اسی کو دنیا کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں تمہاری مجبوری بن جائیں وہ دنیا کہلاتی ہے، اور جس چیز سے جب ہاتھ اٹھا لو اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ علی مولا کو اللہ نے زاہد بنا کر اور زہد دے کر دنیا میں سجا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، اور اللہ نے علی تمہیں سجایا ہے مسکینوں سے پیار کرنے والا بنا کر۔ تم فقیروں سے اور مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو۔ میں آپ سے ایک جملہ ضرور کہوں گا، خبردار کسی کا اگر پائچہ پھٹا ہوا ہو اور کالا لودڑا ہوا ہو اور بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں اور چپل دو طرح کی پہنے ہوئے ہو تو اسے ذلیل نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ اللہ نے ویسے بھی اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اور اس ولی والا ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو اور ذلیل ہو۔ البتہ میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے چاراہوں پہ، چوکوں پر، ہمارے رستوں پہ یہ جو مانگنے والے کھڑے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے، یہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، فقیر تو اپنے مولا پر توکل بانٹتا ہے، فقیر تو دینے والے کو کہتے ہیں، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے۔ جو اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے وہ میری شکایت لگاتا ہے۔ یہ جو اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ گویا اللہ کی شکایت لگاتا ہے۔ ہم یا اللہ سے مانگیں گے، اب ایک قاعدہ دینے جا رہا ہوں بھائی آپ کو، ایک قاعدہ دینے جا رہا ہوں کہ کس سے مانگا جا سکتا ہے۔ اپنے جیسوں سے مانگنا یہ اللہ کی شکایت لگانا ہے۔ ہم یا اللہ سے مانگیں گے یا ان سے مانگیں گے جو یہاں اور وہاں دے سکتے ہو۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کے درمیان صحابی رسول کا احترام بھی ہو رہا ہے۔ گورنر مکہ کو خبر ہوئی کہ مطاف میں صحابی رسول بھی ہیں، آہستہ آہستہ خود کو ان کے قریب کیا اور سلام کر کے کہا کہ حضور میں گورنر مکہ ہوں۔ جابر نے ایک نگاہ اس کو دیکھا اور پھر کعبے کو دیکھ کر کہا کہ میں اس وقت اللہ کی مناجات کے لیے آیا ہوں۔ تو ایسے لوگ ذرا چرب زبان ہوتے ہیں، تو کہنے لگا کہ میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت جابر نے ان کو مڑ کر دیکھا اور کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں اللہ کی خاطر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی حکم ہو، کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی آپ کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے گورنر بول رہا ہے، صاحبان اختیار اور اقتدار لوگ۔ تو کہا جی کوئی کام، کوئی حکم، کوئی ضرورت؟ تو جابر نے فرمایا آخرت میں دے سکتے ہو؟ بھائی توجہ چاہوں گا آپ حضرات۔ تو کہنے لگے نہیں آخرت میں نہیں دے سکتا، میں تو یہی کچھ دے سکتا ہوں۔ تو جابر نے کم سے کم یہ فارمولہ دے دیا جو آخرت میں دے سکتا ہو اسی سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اب ذرا سینہ اپنا دل تھام کر میرے مخالف بتائیں مجھے، یعنی ہمارے مذہب کے مخالف ہمیں بتائیں کہ کون ہے پنجتن کے علاوہ جو وہاں دینے کا اختیار رکھتا ہے؟ بڑے بڑے نام جو اس دروازے پر آ کر کہیں لکھوا لاؤ کہ غلام زادے ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ نہیں بیٹھے بڑی عنایت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو، جنت چاہیے نہیں چاہیے پنجتن سے، تو یہ جنت دینے والے لوگ، پل صراط سے گزارنے والے لوگ، اور جنت میں تو کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ علی کی تحریر نہ لے کر آئے۔ مل کر جواب دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے میرے ساتھ حضرات کی؟ تو کون دے سکتا ہے؟ قاسم بیٹھ جاؤ۔ کون دے سکتا ہے؟ کس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے؟ جو آخرت میں دے سکتا ہو۔ بڑی روشن بات ہے، بہت ہی واضح بات کر رہا ہوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں 1 2 3 4 5 نہیں، ایک بہت مضبوط عالم دین اس وقت میری پشت پناہی کے لیے یہاں موجود ہیں کہ 1 2 3 4 5 حدیثیں نہیں ہیں ہمارے پاس اتنی احادیث ہیں، اور سنی شیعہ نے لکھی ہیں جو حدیثیں، کہ اگر کسی کو وہاں کوئی دے گا تو اللہ کی طرف سے دینے والوں کو پنجتن کہا جاتا ہے جی۔ یہ بغیر ان کے تو وہاں قبر کا حال خراب ہے ان کا۔ بھائی موت ہی اچھی نہیں ہوگی جو علی والا نہیں ہے۔ یا ہارو حمدان میں یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور جو دیکھے گا وہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ مومن دیکھے گا تو اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، اور منافق دیکھے گا تو اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا، وہاں صحابہ کرام نے بھی تو یہی فرمایا کہ جب ہمارے پاس نئے مسلمان آنے لگے تو ہم نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ، قدیمی پہلے والے سابقین جو مسلمان ہیں ان پر تو روشن ہے، ہم ان پر اور وہ ہم پر روشن ہے، مگر جو نئے لوگ آ رہے ہیں، بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہمیں کچھ شبہ ہے کہ ان میں آنے والوں میں کوئی سازشی نہ ہو۔ سازشی کا دوسرا نام منافق ہے۔ ہاں یہ بیماری کہیں کبھی ہمارے قریب سے بھی گزرتی ہے، اور یہ ذکر بار بار اس لیے کیا جانا چاہیے کہ علی والا اور منافق یہ ہو نہیں سکتا۔ توجہ ہے حضرات کے؟ یہ دو طرح کی باتیں کرنے والا، اسے بھی راضی کرے اسے بھی راضی کرے جی، وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، اور وہاں جائے تو ان کے مطلب کی بات اور یہاں آئے تو ان کے مطلب کی بات۔ اگر یہ مزاج کہیں، یہ بیماری کہیں ہمارے قریب بھی آتی ہو تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ مجلس ذکر اہل بیت میں آ جاؤ، تاکہ اہل بیت کا تذکرہ منافقت سے پاک کر دے۔ تو صحابہ کرام نے کہا تھا نا کہ ہم یا رسول اللہ کیسے طے کریں، تو حضرت فرمایا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان نئے آنے والے مسلمانوں کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو۔
اور علی کے ذکر پہ ان کا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق. یہی بات اور یہی بات مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے دیکھے گا اس میں جو منافق ہوں گے وہ گھبرا جائیں گے، جو مومن ہوں گے ان کے چہرے کھل جائیں گے. تو بات بہت روشن ہے کہ وہاں اس گھرانے کے ہاتھ میں ہے وہ جگہ. یہاں تو کیا ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے، اس پر اگر گفتگو کریں گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جب ہم مصائب پڑھتے ہیں تو ہم روتے اس لیے کہ یہاں ان کے ساتھ یہ ہوا، اور جتنے اچھے فضائل پڑھے جائیں گے نا اتنے ہی مصائب پہ گریا ہوگا. بعض لوگ فضائل پڑھنے کے بارے میں ذرا کمزوری کا شکار ہیں. میں ان کو تذکر دے رہا ہوں کہ اگر آپ فضائل سجا کر نہیں پڑھیں گے، اگر فضائل آپ اہل بیت کے جو ہیں انہیں بیان نہیں کریں گے، تو پھر جب مصائب کا دورانیہ مجلس میں آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. آنسو اس کے آنکھ میں زیادہ بہتر آئیں گے جسے پتا ہو کہ ان کے ساتھ، ایسوں کے ساتھ ایسا ہوا، اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو یہاں کیا ہوا ان کے ساتھ یہ بیان کروں تو یہ مقتل ہے، یہ مصائب ہیں، یہ اہل بیت کے اوپر ہونے والے ظلم ہیں. اور وہاں اللہ جو جلوہ دکھائے گا، وہاں جو اللہ اہل بیت کی عظمت دکھائے گا، وہاں تو کسی کا بس نہیں ہے نا. وہاں تھوڑی حکومت چلے گی، وہاں تھوڑی خزانے چلیں گے، وہاں تھوڑی فورسز کا کام آئیں گے، یعنی سپاہی اور حکومتوں کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے. وہاں تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. محشر میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، خبردار گونگے ہو جائیں گے سب، مگر اللہ انہیں جسے چاہے گا بولنے کی اجازت دے گا. جب محشر میں جا والملک جا والملکو جا ربک والملک صفا صفا، جب کوئی ایک شان بنے گی محشر میں، جب محشر میں کوئی ایک آمد ہوگی، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار. مولانا انصاری صاحب کو سبق سنا رہا ہوں. مولانا روشن علی نجفی صاحب ایک مجتہد، ایک عالم دین، تفسیر قرآن کرتے تھے، تفسیر شرح نہج البلاغہ بھی کرتے تھے. قم میں ہم ان کے درس میں جاتے تھے. باب ہدی اشر کا درس ان کا ہوتا تھا، بڑا مضبوط اور مشہور. اور شرح نہج البلاغہ وہ مسافر خانہ کانجی کے نیچے جو حسینیہ تھا، امام بارگاہ تھا، اس میں شرح نہج البلاغہ بیان کرتے تھے. تو مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ گیا. وہ فرمانے لگے کہ یہ جو آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے، آج کس کی ملکیت ہے، آج کا مالک کون ہے؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کے لیے ملک ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر پوچھنے والا بھی اللہ ہو، جواب دینے والا بھی اللہ ہو، تو یہ فصاحت کے خلاف ہے. فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ پوچھے گا اللہ، جواب دے گا علی. اللہ من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا. جی کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. بھائی جب زمین جھٹکے کھا رہی ہے، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہیں، جگہ جگہ سے زمین پھٹ رہی ہے، عمارتیں گر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو وہ کون سا مطمئن انسان ہے جو زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا، جسے کچھ نہیں ہو رہا؟ انسان کی بات ہے، اللہ کا لفظ نہیں ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین سے کہ تجھے کیا ہو. یہ کون سا انسان ہے جو مطمئن کھڑا ہے؟ اتنے جھٹکے کھانے والی زمین پر پہاڑوں کے اڑتے ہوئے دیکھنے کے بعد، جگہ جگہ جنازے بکھرے پڑے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد کون انسان ہے جو زمین سے کہہ رہا ہے تجھے کیا ہو گیا؟ اور زمین کو ایسے پیار کر رہا ہوگا جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کرتا ہے. وہ کون انسان ہے؟ کوئی انسان تو ہے. اس دنیا میں اس گھرانے کے ساتھ جو تم کر سکتے تھے تم نے کیا، مگر اگر اس آخرت میں اس گھرانے کی عظمت اللہ بیان نہ کرے تو پھر اللہ کا منصوبہ کہاں گیا؟ پھر اللہ کے ارادے کہاں گئے؟ پھر اللہ کا نظام کہاں گیا؟ لہذا محشر میں آواز آئے گی غضوا ابصارکم، آنکھیں جھکاؤ، گردن جھکاؤ، حتی تجوز فاطمہ. فاطمہ آ رہی ہے. صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر. بھائی مجھے کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. میں اپنے اصلی مضمون کو ایک منزل دینا چاہ رہا ہوں. انہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے. مولا کے وہ فرمان میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور دو تین دقیقے میرے ساتھ رہیں کہ علی مولا کو اللہ نے سجایا ہے بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، مسکینوں سے پیار کرنے والا. حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ علی کا مسکینوں سے پیار، فقیروں سے پیار، علی کا فقیروں سے پیار،
مسکینوں سے پیار دیکھ دیکھ کر کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ جو پیار فقیروں سے علی کا ہے وہ پیار تو کسی اور سے ہے ہی نہیں۔ کہیں فقیروں کو دیکھ لیا تو آ کر بیٹھ گئے، کہا میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اب جب اس نے اپنی روٹی بڑھائی تو فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے، میں اپنی جو کی روٹی خود ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ اور پھر رومال کھولا، اس میں سے جو کی روٹی نکالی، اور جو کی روٹی بھی اتنی خشکیدہ تھی کہ علی بن ابی طالب پانی کے گھونٹ لے کر اسے اتارتے رہے، کھاتے رہے۔ ایک فقیر نے ایک دن دیکھا کہ علی مولا اس رومال کو کھول رہے ہیں جس میں روٹی بندھی بھی ہے، مگر گرہوں پر گرہیں لگی ہوئی تھی۔ جب کئی گرہیں کھولنے کے بعد رومال پھیلایا اور اس میں سے سوکھی روٹی نکلی تو اس فقیر نے کہا یا علی، آپ نے تو اس کو اتنا باندھا ہوا تھا، اس میں تو سوکھی روٹی ہے۔ فرمانے لگے میں اس کی گرہیں زیادہ اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری روٹی کے اوپر روغن لگا دیا جائے، مکھن گھی لگا دیا جائے، اس کو نرم بنا دیا جائے۔ جی فقیروں کے ساتھ پیار۔ اپنے گورنر سے کہا کہ بیت المال میں شہد آیا ہے، یہ پہلے غریبوں میں بانٹو۔ تو جب غریب کاسے لے کر آئے شہد لینے کے لیے تو بانٹنے والوں نے اچانک دیکھا کہ اس لائن میں علی کھڑے ہیں، وہ جو کاسا لیے میں اس میں کھڑے ہیں۔ تو اس نے ان میں سے ایک نے جا کے کہا مولا آپ یہاں؟ فرمایا میں ان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں تاکہ انہیں لینے میں شرم نہ آئے کہ علی بھی ہمارے ساتھ۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ بھائی اس سے بلند صلوات پڑھ لیں مولا کی۔ تو عزیزو سجا کر بھیجا ہے اس گھرانے کو اللہ نے، اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب اس آیے کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے تحقیق ہم نے یہ دنیاوی آسمان کو، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے آسمان، یہ دنیا کے آسمان کو ہم نے سجایا ہے۔ بھئی توجہ چاہوں گا، آسمان تو پہلے ہی بلند وجود کو کہتے ہیں، جو پہلے سے ہی بلند ہو اسے کیا سجانے کی ضرورت؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو پہلے سے ہی حسین ہو اس کے حسن میں اضافہ کرنا بھی ایک ہنر ہے۔ ہر ایک بھائی کیا بڑھاؤ گے، کیا ہنر لاؤ گے، کیا بڑھاؤ گے، اس سے زیادہ کیا پڑھے گا، اس سے زیادہ کیا بتائے گا، اس سے زیادہ کیا کتاب لکھے گا، اس سے زیادہ کیسا کتنا اچھا بولے گا، یہ تو بہت کمال کا آدمی ہے، کہ صاحب کچھ اور کیا کرے، اتنا کچھ کر دیا۔ تو جو پہلے ہی با کمال ہو اسے مزید کمال دیا جائے تو یہ کام اللہ کا ہے۔ جو پہلے ہی با کمال ہو، آسمان بلند مقام، جو بلند مقام ہو اسے سجا رہا ہے اللہ بزینت الکواکب، وہ ستاروں سے اللہ نے آسمان کو سجایا ہے۔ یعنی قاعدہ یہ ہوا، میں اپنی گفتگو کا حاصل پیغام ہے جو یہاں دے رہا ہوں، قاعدہ یہ ہوا کہ جو سجا ہوا ہو، پہلے ہی اعلیٰ اور عالی ہو، اسے سجانے کا کام اللہ کا ہے۔ اچھا چلیں، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو میں تھوڑا سا اور اپنے مضمون کو اور مضبوط کروں۔ اللہ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، اور دنیا کے لیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، اور مال اور بنون جو ہیں، مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زینت ہیں۔ یعنی ہماری یا کسی والدین کی اگر زینت ہے تو یا پیسہ ہے یا بیٹے ہیں۔ میری بہنیں اور بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ایک جملہ اس تفسیر کے درمیان میں حاشیے میں اور بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، ذرا خیال رہے نرینہ اولاد کی دعا کروانے والے لوگ کم سے کم بیٹیوں کے سامنے یہ دعا نہ کروایا کریں، اپنی بیٹیوں کے سامنے کم سے کم کسی بزرگ کو یہ نہ کہا کریں کہ میرے لیے نرینہ اولاد کی دعا کریں۔ وہ باپ کے احترام میں کچھ کہتی تو نہیں ہے، مگر یہ جملہ اور یہ دعا اس کے احساسات کو مجروح کرتا ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہمارے آنے پہ بابا مطمئن نہیں ہے، ہمارے دنیا میں آنے میں بابا خوشی نہیں ہے، ہم اتنا بابا کے لیے مرتے ہیں، جلتے ہیں، بابا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، مگر بابا تو بار بار کہتے ہیں نرینہ اولاد کی دعا کرو۔ تو کم سے کم اتنا ہی کر لیا جائے کہ ان بیٹیوں کے سامنے ہی اولاد کی دعا، نرینہ اولاد کی دعا نہ کروائی جائے۔ جی زمانہ جاہلیت کیا وہی تھا جس میں بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا، یا زمانہ جاہلیت یہ بھی ہے کہ آج احساسات کو درگور کر دیا جاتا ہے، آج جذبات کو درگور کر دیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جس مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹی سے سجایا ہو، اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بیٹیوں کے بارے میں منفی نہیں سوچتے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے المال، دیر تو نہیں ہو رہی زیادہ؟ نہیں، تھوڑا سا تھک تو نہیں رہے آپ رات؟
थोड़ी तसल्ली दीजिए, 10 मिनट और बोलूं। अलमालो वलबनूनो, माल और बेटे इस दुनिया की जीनत है। तवज्जो, बहुत मैं इसको आपकी तवज्जो के साथ जुमले को कहना चाह रहा हूं। बेटे और माल इस दुनिया की जीनत है। अली इब्न अबी तालिब ने माल तो छोड़ दिया, फरमाया रजीना किस्मतल जब्बार फीना। जरा सलवात पढ़े तो मौला का शेर सुनाऊं। रजीना किस्मतल जब्बार फीना, हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। मौला फरमा रहे हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। लना इल्मुन वलिल आदाए मालुन, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हमारे दुश्मन को माल दिया है। तो माल 3 तलाक़ें दे दी। माल, मौलाना हजरत बताते हैं कि मकासिब के अंदर तारीफ है माल की, अलमाल अल्लज़ी यमीलु इलैहि नफ्स। माल उसे कहते हैं जिसकी तरफ नफ्स को रग़बत हो, यानी बाज़ औक़ात कुर्सी भी माल है, शोहरत भी माल है, पैसा भी माल है, कपड़े भी माल है, ये हमारी गाड़ियां माल है, दौलत, पैसे, इसके नास, नोट, ये भी माल है। माल हर वो चीज जिसकी तरफ रग़बत हो। तो इस तारीफ के मुताबिक हर चीज जिससे प्यार हो जाए वो माल है। और माल के साथ मौला कायनात का जो ताल्लुक है वो अली वाले जानते हैं। कुरान ये कह रहा है कि दुनिया की जीनत ये है कि अल्लाह ने तुम्हें माल भी दिया है और बेटे भी दिए हैं। तो अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने हसन जैसा बेटा दिया। तवज्जो चाहूंगा, एक नतीजा खेज जुमला कह रहा हूं। अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब मौला को हुसैन जैसा बेटा दिया। जिस अली को हसन हुसैन से अल्लाह ने सजा दिया, जिस अली को, तवज्जो, जिस अली को अल्लाह ने हसन हुसैन के साथ सजा दिया हो, अब उसे ज़ैनब अता कर रहा है। यानी सजे हुए वजूद की सजावट को ज़ैनब कहा जाता है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ैनुन लिल अब्द, जो अपने बाबा की जीनत है, यानी जिसकी जीनत हसन हुसैन हो उसको मजीद जीनत ज़ैनब की सूरत में दी गई। ये अपने बाबा की जीनत है। और बाबा की जीनत जब दरबार शाम में, बस आखिरी मेरे चंद जुमले, फिर इंशाअल्लाह कल आपकी ज़ियारत होगी। दरबार शाम में जब कहा ना कि क्या किया अल्लाह ने तुम्हारे साथ, देखो ज़ैनब अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो पहले तो बीवी ने फरमाया तू अल्लाह को क्या जानता है, तू अल्लाह को क्या जानता है। और फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब का खुतबा, और उस खुतबे में जब दरबार पलटने लगा तो फिर आवाज आई यजीद की कि सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी। तो बीबी ने फरमाया ज़ैनब पर सबसे, अब अली की जीनत देखिए, ये लहजा याद रहे कि कहां कहां आया है, कहां कहां इस लहजे में बात हुई है। अकेली बेटी है, भरा दरबार है। मेरी बीवी फरमाती हैं ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। कहां? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। या अल्लाह हमारे बोलने बैठने को इबादत शुमार फरमा। तमाम हाजरीन, बहनों, भाइयों, ख़वातीन, मर्द हजरात जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए उनकी सबकी हाजात को पूरा फरमा।